بہت سا لوگ یہ چیز نہیں جانتے، اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہ سنت نماز فرض کی طرح ادا کرتے ہیں اور بعض لوگ فرض نماز سنت نماز کی طرح ادا کرتے ہیں، حالانکہ فرض اور سنت نماز ادا کرنے میں فرق ہے۔ اچھا، بعض لوگ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحان اللہ سے پہلے بھی فرض نماز اور سنت نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے، فرض میں کیا پڑھا جاتا ہے اور سنت میں کیا کچھ پڑھنا ہے، مکمل ڈیٹیل سے بتائیں نیت کے ساتھ۔ محمد اکرام بشیر لکھتے ہیں، بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ ان کا سوال ہے کہ فرض اور سنت نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے۔ بہت سا لوگ یہ چیز نہیں جانتے، اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہ سنت نماز فرض کی طرح ادا کرتے ہیں اور بعض لوگ فرض نماز سنت نماز کی طرح ادا کرتے ہیں، حالانکہ فرض اور سنت نماز ادا کرنے میں فرق ہے جو کہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیں، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ نماز کے جو مسائل ہیں یہ ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے، نماز کے جو ضروری مسائل ہیں ان کا ہمیں علم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو نماز ہے یہ افضل عبادت ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اس لیے نماز کی جو مسائل ہیں یہ ہمیں سیکھنے چاہیے، ہمیں علم ہونا چاہیے تاکہ یہ جو فرض ہیں ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ فرض اور سنت نماز ادا کرنے میں کیا فرق ہے۔ لیکن 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض، ان کے پڑھنے کا طریقہ تو سیم ہے، جسٹ نیت کا فرق ہے۔ فرض پڑھ رہے ہیں تو فرض کی نیت کریں گے، 2 رکعت سنت ادا کر رہے ہیں تو سنت کی نیت کریں گے، باقی کیا کچھ پڑھنا ہے سیم طریقہ ہے۔ لیکن 4 رکعت فرض یا پھر 4 رکعت سنت، ان کے پڑھنے میں فرق ہے۔ 4 رکعت سنت یعنی جو سنت مؤکدہ ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ 4 رکعت سنت یعنی ظہر سے قبل جو 4 رکعت سنت ادا کی جاتی ہیں، یا جمعہ کے فرض ادا کرنے سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہیں، یا فرضوں کے بعد والی جو 4 رکعت سنت ہے، جو سنت مؤکدہ ہیں، ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے پہلے میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد فرض میں کیا کچھ پڑھنا ہے یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ان میں فرق کیا ہے یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں، سنت نماز جب ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے سنت نماز کی، اور نیت جو ہے وہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اگر الفاظ دہرانا چاہتے ہیں تو آپ یوں بھی نیت کر سکتے ہیں، نیت کی میں نے 4 رکعت سنت کی اللہ کی رضا کے لیے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں گے، اور اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھیں گے۔ اچھا، بعض لوگ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحان اللہ سے پہلے بھی وہ تعوذ یا پھر تسمیہ یعنی اعوذ باللہ یا بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ نماز شروع کی اللہ اکبر کہہ کر سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لی، ثنا پڑھنے کے بعد اب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، مکمل سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمد سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یہاں تک۔ اس کے بعد پھر ہم بسم اللہ شریف پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم کوئی سورت ملائیں گے، جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں ان میں سے کوئی ایک سورت آپ تلاوت کر لیں گے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ صورتیں ہم ترتیب کے ساتھ تلاوت کریں گے۔ نماز میں ترتیب یہ ضروری ہے، یعنی پہلی رکعت میں جو آپ نے سورت تلاوت کی ہے، اگلی رکعت میں اس سورت سے اگلی سورت ہونی چاہیے، نہ کہ اس سے پچھلی سورت ہونی چاہیے۔ فرض کریں آپ نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق یہ سورت تلاوت کی ہے، تو اب دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس اس سے اگلی سورت بنتی ہے، تو آپ یہ تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس سے اگلی سورت ہونی چاہیے، الٹ ترتیب بالکل نہیں کریں گے۔ سورہ فاتحہ ملا لی، سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد پھر سورت کوئی ملائیں گے، اس کے بعد پھر ہم رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح پڑھی جائے گی، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، دونوں سجدے کریں گے، سجدے کے تسبیحات پڑھیں گے۔ یہ ہماری ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ اب جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، پھر ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، سورت کے بعد پھر رکوع کریں گے،
رکوع سے کھڑے ہوں گے، دونوں سجدے کریں گے، رکوع اور سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے، سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت کا اب ہم قاعدہ اولا بیٹھیں گے، یعنی دوسری رکعت میں التحیات بیٹھیں گے۔ تو اب یہاں پر ہم نے تشہد مکمل پڑھنی ہے، یعنی التحیات للہ والصلوات یہاں سے لے کر عبدہ ورسولہ تک، یہاں تک پڑھنے کے بعد آگے نہیں بڑھیں گے، بلکہ پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ سنت موقدہ، 4 رکعت جو سنت موقدہ ان کا طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، کوئی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، رکوع اور سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے، پھر چوتھی رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، قاعدہ اخیرہ بیٹھیں گے، یعنی آخری التحیات بیٹھیں گے، تو اس میں ہم نے تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائم سلام پھیر دینا ہے۔ یہ 4 رکعت سنت موقدہ ادا کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اب اس میں جو ہے نا، ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، سنت موقدہ کی ہر رکعت میں سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ اب 4 رکعت جو فرض ہیں ان کے پڑھنے کا طریقہ صرف آپ نیت جو ہے وہ 4 رکعت فرض کی کر لیں گے، باقی جو ہے پہلی 2 رکعت تو سیم ہی پڑھیں گے، لیکن جو 4 رکعت فرض یعنی ظہر کے 4 رکعت، عصر اور عشاء کے 4 رکعت فرض کی بات ہو رہی ہے۔ نیت آپ نے جو بھی آپ نماز ادا کرنے اس کی نیت کر لیں گے، دل ہی میں ارادہ کر لیں گے، اس کے بعد پھر پہلی 2 رکعت تو سیم ہی پڑھیں گے جس طرح میں نے بیان کر دیا سنت نماز، لیکن اگلی جو 2 رکعت ہیں ان میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملائیں گے۔ لیکن بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم بھول کر سورت ملا لیں یا جان بوجھ کر ملا لیں تو ہماری نماز ہو جائے گی؟ فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر بھول کر سورت ملا لی نماز تب بھی ہو جائے گی، اگر نہیں ملائیں گے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ فرض کی صرف 2 ہی رکعت میں سورت ملانا یہ ضروری ہے، لیکن سنت موقدہ یا پھر سنت غیر موقدہ ہے، ان کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا یہ واجب ہے۔ بعض لوگ فرض کی طرح 4 رکعت سنت ادا کرتے ہیں، یعنی وہ 2 رکعت میں سورت ملا لیتے ہیں، باقی 2 رکعت میں سورت نہیں ملاتے۔ بعض لوگ جو ہے وہ فرض اتنا سنت 4 رکعت ادا کرتے ہیں، ہر رکعت میں سورت ملاتے ہیں، وہ فرضوں میں بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا 4 رکعت فرض اور 4 رکعت سنت میں فرق یہ ہے کہ فرض کی صرف 2 ہی رکعت میں سورت ملانا ضروری ہے، جبکہ سنت کی 4 رکعت میں سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے کسی رکعت میں سورت نہیں ملانا بھول گئے، آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہے گا، آپ سجدہ سہو کر لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، ورنہ وہ نماز واجب الاعادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ 4 رکعت سنت اور فرض پڑھنے میں فرق ہے۔ اور دوسرا فرق نیت کا ہے۔ جب آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو فرضوں کی نیت کریں گے۔ مان لو آپ 4 رکعت ظہر کے فرض پڑھ رہے ہو تو آپ اس طرح بھی نیت کے الفاظ دہرا سکتے ہیں، نیت کی میں نے 4 رکعت ظہر کے فرض کی اللہ کی رضا کے لیے۔ عصر پڑھنے تو نیت کی میں نے 4 رکعت عصر کے فرض کی اللہ کی رضا کے لیے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت عشاء کے فرض کی اللہ کی رضا کے لیے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ اس طرح سنت موقدہ کی نیت بھی یہی کریں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت سنت موقدہ کی اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ باقی نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ تو یہ 4 رکعت فرض اور 4 رکعت سنت نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ ہے، اور ان میں جو فرق تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔